منہج تحقیق کی آج کی نشست میں ہم حصول مواد کے ذرائع اور طریقے پر گفتگو کریں گے۔ حصول مواد کے ذرائع۔ تحقیق کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ محقق اپنے موضوع کے حوالے سے حقیقی معتبر معلومات اور حقائق جمع کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی کامیابی کا انحصار معلومات کے ذرائع پر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ معلومات یا حقائق ایک ہی قسم کے نہیں ہیں، ان میں بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ ایک کامیاب محقق کے لیے ان اقسام کے بارے میں واضح علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بارے میں واضح اندازہ نہ ہونے کی صورت میں کہ وہ کس قسم کی معلومات کس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، محقق صرف ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اور اس کا بہت سا وقت اور محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے معلومات یا حقائق کی اقسام اور ذرائع کے بارے میں علم ضروری ہے۔ فیکٹس اینڈ فیگرز اور دوسرا مواد جو کسی بھی مطالعے کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کو ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ مواد کے لیے انگریزی میں لفظ ڈیٹا کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ڈیٹا لاطینی زبان کے لفظ ڈیٹم سے ماخوذ ہے۔ تحقیق نگاری میں یوں تو حصول مواد ڈیٹا کلیکشن کے ان گنت ذرائع ہیں، لیکن دو مختلف بنیادوں پر مواد کی دو قسمیں کی جاتی ہیں: ابتدائی یا اولین ذرائع اور ثانوی ذرائع، داخلی اور خارجی ذرائع۔ ابتدائی یا اولین ذرائع۔ ابتدائی یا اولین ذرائع وہ ہوتے ہیں جن میں محقق خود اصل اسٹڈی سائٹ فیلڈ پر جا کر موضوع یا مسئلے سے متعلق زندہ افراد سے انٹرویو لے کر یا براہ راست مشاہدے کے ذریعے یا سروے کر کے یا پھر سوال نامے استعمال کر کے مواد حاصل کرتا ہے۔ کسی ادیب سے براہ راست ان کی جملہ تخلیقات، مثلاً مسودوں، ڈائری، خطوط وغیرہ حاصل کرنا۔ ان کے علاوہ تاریخی دستاویزات، قانونی دستاویزات، طبی ریکارڈ، تعلیمی ریکارڈ، ملازمت کا ریکارڈ، عدالتی ریکارڈ وغیرہ بھی اولین ماخذ ہیں۔ اولین مواد کی جمع آوری کے ذرائع میں مشاہدہ اور انٹرویو اہم ذریعہ ہیں۔ بنیادی حقائق اس لحاظ سے بنیادی ہوتے ہیں کہ انہیں پہلی بار محقق اپنے مطالعے کے آلات کی مدد سے اکٹھا کرتا ہے۔ ابتدائی یا اولین ذرائع کی مختصراً تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ اصل ذرائع جس سے محقق براہ راست اس ڈیٹا کو جمع کرتا ہے جو پہلے جمع نہیں تھا، اسے ابتدائی یا اولین یا پرائمری ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ ابتدائی ڈیٹا کو اکٹھا کرنا ایکسپلوریٹری تحقیق کا ایک حصہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک محقق کو خود سے ہی کنواں کھودنا پڑتا ہے اور خود سے ہی اپنی پیاس بجھانی پڑتی ہے۔ پی وی ینگ کے مطابق پرائمری ڈیٹا مٹیریل سے مراد وہ معلومات اور ڈیٹا ہے جو پہلی بار جمع کیے گئے ہیں اور جن کی تالیف کی ذمہ داری محقق پر خود ہے، کیونکہ یہ تحقیق وہ خود کرتا ہے۔ ثانوی ذرائع۔ ثانوی حقائق وہ معلومات اور ڈیٹا ہیں جو محقق کو شائع شدہ اور غیر مطبوعہ دستاویزات، خود نوشت رپورٹس، شماریات، مخطوطات، خطوط، ڈائری، ٹیپ، ویڈیو کیسٹس، کتابیں، انسائکلوپیڈیا، لائبریریاں، مردم شماری کی رپورٹیں، مخصوص کمیٹیوں کی رپورٹیں، اخبارات اور رسائل یا انٹرنیٹ وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ ثانوی حقائق کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقائق معلومات یا ڈیٹا محقق خود اپنے کام میں استعمال کرنے کے لیے جمع کرتا ہے۔ پی وی ینگ کے مطابق ثانوی حقائق وہ ہیں جو اصل ذرائع سے حاصل کیے جانے کے بعد استعمال کیے گئے ہیں اور جن کی ترسیل کا اختیار اس شخص سے مختلف ہے جس نے پہلے حقائق کے مجموعے کو کنٹرول کیا۔ یہ واضح ہے کہ ثانوی حقائق وہ ہیں جنہیں محقق نے خود یا اس کے معاونین نے اکٹھا نہیں کیا ہے، بلکہ جنہوں نے کسی شخص یا ادارے کے جمع کردہ مواد کو کسی دوسرے مطالعے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ثانوی ذرائع کی مختصراً تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ مواد کا وہ ذریعہ جو دوسروں نے اکٹھا کیا اور منظم شکل دی وہ ثانوی مواد یا سیکنڈری ڈیٹا کہلاتا ہے۔ اس مواد یا حقائق کے استعمال کا تعلق اس کی علاقائی تالیف سے نہیں ہے، اور دوسرے لفظوں میں جب کوئی محقق دوسرا محقق ادارہ یا کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ اپنے مطالعے کے لیے جمع کیے گئے مواد یا حقائق کو استعمال کرتا ہے
تو اس کے لیے مواد ثانوی مواد یا حقائق ہوں گے۔ ثانوی حقائق کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب موضوع کی نوعیت ایسی ہو کہ تمام حقائق کو نئے سرے سے جمع کرنا ضروری نہیں ہے اور اس موضوع سے متعلق دوسروں کے جمع کردہ حقائق پہلے سے موجود ہیں۔ محقق کو اپنے محدود وسائل کی وجہ سے کئی بار ثانوی مواد کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مصادر، مصدر کے لغوی معنی ہوتے ہیں جڑ، بنیاد، صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ اور سرچشمہ وغیرہ، اور اس کی جمع ہے مصادر۔ اصطلاح میں کسی فن کی بنیادی کتابوں، امہات الکتب، اساسی ذرائع کا ماخذ اصلیہ، اوریجنل سورس کو مصادر یا پرائمری سورس کہتے ہیں۔ مراجع، مراجع کے لغوی معنی رجوع کرنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، جائے پناہ، ٹھکانہ، وہ لفظ جس کی طرف ضمیر پھرے، اور اس کی جمع ہے مراجع۔ کسی فن کی ثانوی کتابوں یا ذرائع کو اصطلاحاً مراجع یا سیکنڈری سورسز کہا جاتا ہے۔ ابتدائی ذرائع اور ثانوی ذرائع کے درمیان فرق۔ اصلیت، ابتدائی ذرائع کو زیادہ اصلی سمجھا جاتا ہے جبکہ ثانوی ذرائع نسبتاً کم اصل سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی ذرائع کو زیادہ قابل اعتماد مانا جاتا ہے جبکہ ثانوی ذرائع کو نسبتاً کم قابل اعتماد مانا جاتا ہے۔ ابتدائی ذرائع کے بنیادی حقائق نئے ہوتے ہیں جبکہ ثانوی ذرائع کے مرتب ہونے کی وجہ سے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی ذرائع وہ ہوتے ہیں جنہیں پہلی بار جمع کیا گیا ہوتا ہے جبکہ ثانوی ذرائع کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ ابتدائی ذرائع کی تالیف محقق کی اپنی سمت ہوتی ہے جبکہ ثانوی ذرائع کی تالیف دوسروں کے ذریعے جمع یا استعمال کی جاتی ہے۔ داخلی اور خارجی ذرائع، داخلی اور خارجی مواد یہ شہادت کا تعلق کسی متن سے ہوتا ہے۔ داخلی مواد کسی مصنف کی نگارشات کے مشمولات ہیں، بقیہ سب خارجی مواد ہیں۔ میونسپل رجسٹرڈ کا اندراج، تعلیمی ریکارڈ وغیرہ اولین ریکارڈ ہوتے ہوئے بھی خارجی مواد ہیں، داخلی نہیں۔ مواد یا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی تکنیکیں۔ اب ہم ڈیٹا اکٹھا کرنے کی 10 اہم تکنیکوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ اہم تکنیکیں درج ذیل ہیں: سروے، سوال نامہ، انٹرویو، مطالعہ احوال، مشاہدات، تجربات، مخطوطات، لائبریریاں، انٹرنیٹ اور عوام۔ سروے، حصول مواد کے طریقوں میں سروے خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ایک محقق کو سروے کے طریقوں پر بھی دسترس حاصل ہونی چاہیے تاکہ حسب ضرورت وہ سروے کے ذریعے مواد اکٹھا کر سکے۔ سروے دراصل حقیقت کی تلاش یعنی فیکٹ فائنڈنگ کا مطالعہ ہے۔ سروے کی بنیاد عام طور پر مفروضوں پر رکھی جاتی ہے اور عموماً عصری مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے سروے کے ذریعے مواد اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سماجی اور طبی علوم میں تحقیقی مواد اکٹھا کرنے میں سروے کی اہمیت مسلمہ ہے، تاہم دیگر علوم کے ایسے موضوعات جو سماجی علوم کے کسی پہلو کا احاطہ کرتے ہوں یا جن کا مقصد کسی سماجی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہو یا وہ کسی عصری مسئلے سے متعلق ہوں، تو ایسے موضوعات کے لیے تحقیقی مواد کی جمع آوری سروے کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مردم شماری یعنی پاپولیشن سینسس آبادی کا مکمل سروے ہوتا ہے۔ سروے کی کئی اقسام ہیں، تاہم مواد کی جمع آوری کے لیے اس کے 2 طریقے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ سوال نامے کا ہے اور دوسرا انٹرویو کا۔ سروے تحقیق کے عمل میں سوال نامہ ڈیزائن سب سے اہم مراحل میں سے ایک ہے۔ اہم اور ضروری یہ ہے کہ سروے کے تمام سوالات وضاحتی ہوں۔ انٹرویو اور سوال نامہ سروے کے طریقوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ دونوں حصول مواد کے الگ ذرائع کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سوال نامہ، سوال نامہ سب سے پہلے سر فرینکس گیلٹن نے 1838 عیسوی میں اسٹیٹسٹیکل سوسائٹی آف لندن میں تیار کیا تھا۔ سوال نامہ بنانے کا بنیادی مقصد مواد جمع کرنا ہے۔ مواد اکٹھا کرنے کے لیے محقق ایک جامع سوال نامہ تیار کرتا ہے۔ سوال نامہ ایسا تحقیقی آلہ یعنی ریسرچ ٹول ہوتا ہے جس کی تیاری کا ایک اسلوب تو یہ ہے کہ ہر سوال کے تمام ممکنہ جوابات اس کے آگے تحریر کر دیے جاتے ہیں اور جواب دینے والے لوگ اپنی پسند کا جواب منتخب کر لیتے ہیں۔ دوسرا اسلوب یہ ہے کہ جوابات کے لیے جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ جواب دینے والا شخص
اپنے الفاظ میں جواب لکھ سکے۔ سوال نامہ فیلڈ کی معلومات رکھنے والے جواب دہندہ ریسپونڈنٹ کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ ایک اچھے سوال نامے میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک اچھا سوال نامہ تقابلی طور پر آسان اور مختصر ہو۔ سوال نامے میں انتہائی انفرادی اور نجی نوعیت کے سوالات نہ ہوں۔ سوال ایسے ہوں جو جواب دینے والے کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ سوال نامے میں سوالات کی تعداد بہت زیادہ نہ ہو۔ سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ ان کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جائے۔ سوال نامے کی زبان انتہائی سادہ اور نپی تلی ہوتی ہے، اور اس کی تیاری میں اس امر کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کم سے کم وقت میں سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہو۔ سوال نامہ تیار کر کے مطلوبہ تعداد میں اس کی فوٹو کاپیاں کروائی جاتی ہیں اور انہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو جواب دینے پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ سوال نامے کو پوسٹ کے ذریعے بھیجنا اور مکمل کر کے واپس کرنے کی درخواست کرنا میل سروے کہلاتا ہے۔ سوال نامے کے ذریعے حاصل ہونے والی تمام معلومات کا اندراج طے شدہ طریقہ کار کے مطابق نہایت احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ بعد میں ان معلومات کا بڑی باریک بینی سے تجزیہ کیا جاتا ہے اور انہیں تحقیق نگاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نامے کی اقسام۔ یوں تو سوال نامے کی کئی قسمیں ہیں، جیسے تصویری سوال نامے، مخلوط سوال نامے، ساختہ یعنی اسٹرکچرڈ سوال نامے، غیر ساختہ سوال نامے وغیرہ۔ لیکن ہم یہاں ان دو سوال ناموں کا ذکر کریں گے جو تحقیق میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ہیں کھلا سوال نامہ اور بند سوال نامہ۔ کھلا سوال نامہ وہ سوال نامے جن میں تلاش کرنے والے کو اپنے جواب کے اظہار کی پوری آزادی ہوتی ہے، اسے کھلا سوال نامہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جواب دے سکتا ہے یا دی گئی جگہ میں اپنا جواب لکھ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ بند سوال نامہ اس قسم کا سوال نامہ بہت اہم ہے۔ اس کے تحت ہر سوال کے سامنے کئی ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں اور جواب دہندہ کو ان میں سے کسی ایک کا جواب چن کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ انٹرویو معلومات کی جمع آوری کا ایک اہم طریقہ انٹرویو کا بھی ہے۔ مواد جمع کرنے کے طریقوں میں سب سے کم لاگت انٹرویو میں لگتی ہے۔ انٹرویو کا طریقہ یا تو کسی عمومی مسئلے کے بارے میں عوامی آراء کے حصول یا کسی واقعے کے چشمدید گواہوں کی شہادت کا ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یا پھر کسی خاص علمی و فکری مسئلے کے بارے میں کسی ماہر اور فاضل علمی شخصیت کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ تحقیق اور جواب دہندگان کے مابین منظم بات چیت کو انٹرویو کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں محقق پہلے متعین شخص سے ملاقات کا وقت حاصل کرتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر تحریری سوالوں کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ محقق اپنے سوالات ایک ایک کر کے اس شخصیت کے سامنے پیش کرتا ہے اور جوابات کو صحت کے التزام کے ساتھ قلم بند کرتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو کو قلم بند کرنے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی کر لیا جائے اور بعد میں تحریر شدہ انٹرویو کی نوک پلک ریکارڈنگ سن کر درست کر لی جائے۔ انٹرویو سے حاصل شدہ معلومات کو نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ محقق کو اس پہلو کا بطور خاص خیال کرنا چاہیے کہ انٹرویو دینے والی شخصیت کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائے جو اس نے نہ کہی ہو، یا اس کی بات سے کوئی ایسا مفہوم اخذ نہ کیا جائے جو فی الواقعہ اس کے نقطۂ نظر سے متصادم ہو۔ انٹرویو کی اقسام۔ انٹرویو کی قسموں میں رسمی انٹرویو، غیر رسمی انٹرویو، مکس انٹرویو، ذاتی انٹرویو، گروپ انٹرویو، ٹیلی فون انٹرویو، فوکسڈ انٹرویو وغیرہ شامل ہیں۔ رسمی انٹرویو ایسا انٹرویو جس میں سوالات پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، اسے رسمی انٹرویو کہا جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والا اس میں سوالات کی زبان، ان کی ترتیب یا کسی قسم کی تبدیلی سے آزاد نہیں ہے۔ اسے منصوبہ بند انٹرویو، گائیڈڈ انٹرویو اور اسٹرکچر انٹرویو وغیرہ کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ غیر رسمی انٹرویو اس انٹرویو کو بے قابو انٹرویو بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انٹرویو لینے والا اپنے موضوع سے متعلق سوالات پوچھتا ہے جو ان کے جواب تفصیل یا کہانی کی صورت میں دے سکتا ہے۔ واقعات اور احساسات کے بیان میں بہت آزادی ہے۔ اس تفصیل کی بنیاد پر انٹرویو لینے والا اپنا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ مکس انٹرویو ایسا انٹرویو جو معیاری اور مقداری معلومات حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اسے مکس انٹرویو کہا جاتا ہے۔ ذاتی انٹرویو ذاتی انٹرویو میں
ایک وقت میں صرف ایک شخص کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ یہ انٹرویو ایک شخص کے بارے میں ذاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس انٹرویو میں غیر ضروری سوالات کو چھوڑ کر مفید اور ضروری سوالات پوچھے جاتے ہیں جن سے مطلوبہ جوابات مل جاتے ہیں۔ گروپ انٹرویو: جب ایک سے زیادہ افراد کا ایک ساتھ انٹرویو کیا جاتا ہے تو اسے گروپ انٹرویو کہا جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والا ایک جگہ پر لوگوں کے ایک گروپ سے ملتا ہے اور سوالات کرتا ہے۔ ایک شخص جواب دیتا ہے اور دوسرا شخص اسے منظور کرتا ہے یا اس کے خلاف حقائق پیش کرتا ہے۔ اس طرح ایک بحث ملاقات کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلی فونک انٹرویو: ایسا انٹرویو جو ٹیلی فون کے ذریعے لیا جاتا ہے اسے ٹیلی فونک انٹرویو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں جس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ذاتی سوالات نہیں پوچھے جا سکتے، یعنی یہ حصول مواد کا غیر ذاتی طریقہ نان پرسنل میتھڈ ہے۔ فوکسڈ انٹرویو: اسے پہلی بار آر کے مارٹن اور پی کے کینڈال نے 1946 عیسوی میں استعمال کیا۔ فوکسڈ انٹرویو صرف ان لوگوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو کسی خاص تقریب یا صورتحال میں شریک ہو رہے ہوں۔ مثال کے طور پر کسی فلم کا اثر جاننے کے لیے انٹرویو کے لیے صرف ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جنہوں نے وہ فلم دیکھی ہو۔ مطالعہ احوال کیس اسٹڈی: مطالعہ احوال یا کیس اسٹڈی کسی خاص موضوع کا تفصیلی مطالعہ ہے، جیسے کہ ایک شخص، گروہ، جگہ، واقعہ، تنظیم یا رجحان۔ کیس اسٹڈی کو عام طور پر سماجی، تعلیمی، طبی اور کاروباری تحقیق میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیس اسٹڈی کو کیس ریسرچ بھی کہا جاتا ہے۔ تحقیق میں کیس اسٹڈی کا طریقہ غیر مستقل یعنی کیجول اپنایا جاتا ہے۔ کیس اسٹڈی کی اقسام: یوں تو کیس اسٹڈی کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ہم یہاں چند اہم کیس اسٹڈی کی اقسام کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے تاریخی کیس اسٹڈی، ایکسپلوریٹری کیس اسٹڈی، وضاحتی کیس اسٹڈی اور انسٹرومنٹل کیس اسٹڈی۔ تاریخی کیس اسٹڈیز: تاریخی کیس اسٹڈیز میں ماضی کے واقعات کا تجزیہ شامل ہوتا ہے تاکہ حال میں بصیرت حاصل کی جا سکے۔ اس قسم کے کیس اسٹڈیز خاص طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے مفید ہیں کہ کس طرح بعض تاریخی واقعات نے موجودہ سماجی، اقتصادی اور سیاسی حالات کو تشکیل دیا ہے۔ تاریخی کیس اسٹڈیز میں عام طور پر ماضی کے واقعات کی تفصیلی وضاحت اور تجزیہ شامل ہوتا ہے، جیسے جنگیں، انقلابات یا ٹائٹینک کے ڈوبنے جیسی بڑی آفات۔ ایکسپلوریٹری کیس اسٹڈیز: تحقیقاتی کیس اسٹڈیز میں ابتدائی تفتیش شامل ہے جو کسی خاص مسئلے یا رجحان سے متعلق ہوتی ہے۔ ایکسپلوریٹری کیس اسٹڈیز کو پائلٹ کیس اسٹڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کیس اسٹڈیز کلیدی متغیرات کی نشاندہی کر کے مسئلے کی ابتدائی تفہیم فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ مثالوں میں گاہک کی ترجیحات کی نشاندہی کرنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ یا نئی مصنوعات کی ترقی پر فیزیبلٹی اسٹڈیز شامل ہیں۔ وضاحتی کیس اسٹڈیز: وضاحتی کیس اسٹڈیز میں کسی خاص رجحان یا صورتحال کی تفصیل، وضاحت اور تجزیہ شامل ہوتا ہے۔ مقصد اکثر یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کچھ عوامل کسی خاص نتیجہ یا نتیجے میں کس طرح حصہ ڈالتے ہیں۔ مثالوں میں کمپنی کی مارکیٹنگ کی حکمت عملی کا تجزیہ کرنا یا اس بات کا جائزہ لینا کہ کسی کمیونٹی نے قدرتی آفت پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ انسٹرومنٹل کیس اسٹڈیز: انسٹرومنٹل کیس اسٹڈیز مخصوص مسائل یا مسائل کے حل کی نشاندہی پر مرکوز ہیں۔ ان کیس اسٹڈیز کا مقصد مسائل کو حل کرنے یا نتائج کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ مثالوں میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے یا کسی کمپنی میں ملازمین کو برقرار رکھنے کی شرح کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرنا شامل ہے۔ مشاہدات: مشاہدات مشاہدے کی جمع ہے۔ مشاہدہ دراصل محقق کی جسمانی اور دماغی سرگرمی یا کارکردگی کا نام ہے۔ سارے تحقیقی طریقے مشاہدے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ سوال نامہ، انٹرویو اور دیگر طریقوں کی نسبت مشاہدہ ترجیحی طریقہ تحقیق ہے، مگر ایک محقق اچانک اور فوری مشاہدے کے ذریعے اس وقت تک صحیح نتائج اخذ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کون سے موضوع پر توجہ دینی ہے اور حواس خمسہ کے ذریعے
معلوم کردہ معلومات کو کیسے تحریر کر سکتا ہے۔ مشاہدہ کرنے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں مندرجہ ذیل طریقوں سے مشاہدہ مفید اور کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ عام انسانی مشاہدہ اور انسانی تحقیق کی غرض سے کیے گئے مشاہدے میں ایک بین فرق یہی ہوتا ہے کہ آخر الذکر کی دوبارہ تصدیق کے لیے اس کے ہر ایک پہلو کا مکمل طور پر صحیح ریکارڈ رکھا جائے، نیز وقت اور ماحول کی شرائط کو بھی بغیر بڑے فرق کے بیان کیا جا سکے۔ اس طرح مشاہدہ کا بیان زیادہ با اعتبار بن جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اشخاص ایک یا چند لوگوں کے مشاہدے کے نتائج سے باخبر ہو سکتے ہیں اور سب کو حقائق کے جاننے میں مدد ملتی ہے۔ مشاہدے کی قسمیں۔ مشاہدے کی 4 قسموں میں شریک مشاہدہ، غیر شریک مشاہدہ، نیم شریک مشاہدہ اور بڑے پیمانے پر مشاہدہ شامل ہیں۔ شریک مشاہدہ۔ شریک مشاہدے میں محقق گروپ کا حصہ بن کر ان کے رویے کا مطالعہ کرتا ہے۔ شریک مشاہدے کو شرکتی مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ غیر شریک مشاہدہ۔ غیر شریک مشاہدے میں محقق نہ تو گروپ کا عارضی رکن بنتا ہے اور نہ ہی اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، واقعات کا غیر جانبدار شخص کی طرح مشاہدہ کرتا ہے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ غیر شریک مشاہدے کو مخفی مشاہدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں محقق شریک نہیں ہوتا۔ نیم شریک مشاہدہ۔ نیم شریک مشاہدہ شریک اور غیر شریک مشاہدے کی ایک مشترکہ شکل ہے۔ اس قسم کے مشاہدے میں محقق گروپ کی کچھ سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے جن کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر حصہ لیے بغیر غیر جانبداری سے مشاہدہ کرتا ہے۔ بڑے پیمانے پر مشاہدہ۔ جب مشاہدے کا کام بہت سے افراد اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو اسے بڑے پیمانے پر مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ اجتماعی مشاہدے میں کسی واقعے کے مختلف موضوعات سے متعلق بہت سے ماہرین ہوتے ہیں۔ یہ ماہرین اپنے مشاہدہ شدہ حقائق ایک مرکزی شخص کو پیش کرتے ہیں۔ اس مرکزی شخص کے جمع کردہ حقائق کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تجربات۔ بعض اوقات محقق معلومات کے حصول کے لیے عملی تجربے کو اپنا مصدر بناتا ہے۔ عام طور پر تجربات میں 2 مجموعے ہوتے ہیں، پہلا مجموعہ ضابطہ اور دوسرا مجموعہ تجربیہ۔ محقق کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں مجموعے تمام عوامل میں ہم مثل اور باہمی تعلق کے حامل ہوں اور دونوں کا باہمی اختلاف صرف ایک عامل میں یعنی عمل تجربی محصور ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم شہد کے انسانی صحت پر اثرات کا تجربہ کرنا چاہیں تو ہمیں انسانوں کے 2 مجموعوں پر تجربہ کرنا ہے اور یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں مجموعے عمر، وزن، کام اور غذا میں کیفیت، کمیت اور نوعیت کے لحاظ سے برابر ہوں، نیز ان کی غذا، کھانے، کھیل کود، سونے اور آرام کرنے کے اوقات بھی یکساں ہوں۔ عامل تجربی ہی صرف مختلف عامل ہوگا اور وہ ہے شہد۔ مجموعہ ضابطہ کو غذا کے دوران شہد نہیں دیا جائے گا اور مجموعہ تجربیہ کو غذا کے اندر شہد دیا جائے گا۔ یہ تجربہ اور باقیہ تمام تجربات عمل تجربی کے علاوہ تمام عوامل کو الگ کر دینے کی اساس پر قائم ہوتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہر مجموعے کی صحت کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے، دونوں مجموعوں کے افراد کے وزن اور انہیں لاحق ہونے والے امراض کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، پھر معلومات کا تجزیہ و تحلیل کر کے مناسب نتائج کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تجربہ اپنی تکمیل کے لیے بہت سا وقت بلکہ کئی سال لے جاتا ہے، پھر جا کر دونوں مجموعوں کے درمیان فرق ظاہر و نمایاں ہوتا ہے کیونکہ عامل تجربی چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں واضح نہیں ہو پاتا۔ مخطوطات۔ پرانی قلمی کتاب یا روایتی طور پر ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی ریکارڈ یا ہاتھ سے لکھی گئی کوئی بھی دستاویز کو مخطوطہ کہا جاتا ہے۔ پرنٹنگ کی آمد سے پہلے تمام دستاویزات اور کتابیں مخطوطات تھیں۔ دنیا بھر کی لائبریریوں میں قیمتی مخطوطے موجود ہیں لیکن ان تک رسائی آسان نہیں۔ بر صغیر کے سرکاری اور نجی کتب خانوں میں بے شمار قیمتی مخطوطے محفوظ ہیں جن میں غیاث الدین بلبن اور اورنگزیب عالمگیر کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے بھی شامل ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ مخطوطہ یا پرانی کتاب کی تحقیق کے دوران کتاب کے ابتدائی صفحات دستیاب نہ ہوں
تو اسے ناقص الاول، درمیانی صفحات دستیاب نہ ہوں تو اسے ناقص الاوسط، آخری صفحات دستیاب نہ ہوں تو اسے ناقص الآخر، اور جس کے شروع اور آخر کے صفحات ضائع ہو گئے ہوں اسے ناقص الطرفین کہا جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ مخطوطات میں صفحہ نمبر نہیں ڈالتے تھے، دائیں ہاتھ کے صفحے کے نیچے بائیں کونے میں اگلے صفحے کی ابتدا کے ایک دو لفظ لکھ دیتے تھے، انہیں ترک کہا جاتا ہے۔ مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت، جس میں کاتب کا نام، مالک کتاب یا فرمائش کنندہ کا نام، زمان و مکان کتابت، اختتامی شعر وغیرہ کو ترخیمہ کہتے ہیں۔ لائبریریاں حصول مواد کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ ہوتی ہیں۔ علوم اسلامیہ کی تحقیق کا بیشتر دار و مدار لائبریریوں پر ہی ہوتا ہے۔ مثلاً آصفیہ لائبریری حیدرآباد، آزاد لائبریری علی گڑھ، خدا بخش لائبریری پٹنہ، رضا لائبریری رامپور اسلامک اسٹڈیز کے لیے مشہور لائبریریاں ہیں۔ مختلف قسم کی لائبریریاں مختلف قسم کے مواد کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اس لیے محقق کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کے موضوع تحقیق سے متعلق مواد کس طرح کی لائبریری میں اور کہاں دستیاب ہوگا۔ بعض لائبریریاں صرف کسی ایک علم اور اس کی شاخوں سے متعلق کتب کے ذخیرے پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان میں دوسرے علوم پر کتب دستیاب نہیں ہوتی۔ اس طرح کی لائبریریاں عموماً تعلیمی و تحقیقی اداروں کے مختلف شعبہ جات کے تحت قائم کی جاتی ہیں اور ان میں عموماً صرف متعلقہ شعبہ علم پر ہی کتب و مجلات دستیاب ہوتے ہیں۔ صرف لائبریری کے ذرائع پر مبنی تحقیق کو تھیوریٹیکل ریسرچ کہتے ہیں۔ بعض لائبریریاں عوامی نوعیت کی ہوتی ہیں، جہاں زیادہ تر عام لوگوں کی دلچسپی کا مواد رکھا گیا ہوتا ہے، جیسے اخبارات و جرائد، ڈائجسٹ اور کہانیوں کی کتابیں وغیرہ۔ ایسی لائبریریوں میں عموماً مصادر اصلیہ دستیاب نہیں ہوتے۔ تحقیق نگار کو چاہیے کہ بڑے تعلیمی و تحقیقی اداروں جیسے جامعات وغیرہ کی مرکزی لائبریریوں کا رخ کرے اور وہاں سے مواد کے حصول کی جستجو کرے۔ تحقیق کے لیے مطلوب مصادر اصلیہ عموماً ایسے بڑے اداروں کی مرکزی لائبریریوں میں ہی دستیاب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نجی و شخصی لائبریریوں سے بھی مطلوبہ مصادر و مراجع میسر آ جاتے ہیں، چنانچہ محقق کو اپنے موضوع کی مناسبت سے ان اہل علم سے ملاقات اور استفادہ میں جلدی کرنا چاہیے جو اس موضوع پر اتھارٹی مانے جاتے ہوں۔ عموماً ایسے افراد کے پاس ماخذ بھی دستیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ موضوع پر تحقیق کے لیے مطلوبہ مواد کہاں سے میسر آئے گا۔ لائبریریوں میں عموماً کسی بھی موضوع کی تحقیق پر مصادر و مراجع کا جو ذخیرہ دستیاب ہوتا ہے، اس میں کتب و مجلات کے علاوہ عمومی تحقیقی مقالات، جامعات میں اسناد کے حصول کے لیے لکھے گئے مقالات، تاریخی دستاویزات، اصل قلمی نقول، دستی تحریروں کی نقول، کسی دستاویز کی مصدقہ نقول، نادر و نایاب دستاویزات کی عکسی نقول، تاریخی شخصیات کے مکاتب اور اخبار و جرائد وغیرہ شامل ہیں۔ تحقیق نگاری میں لائبریری کو نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ محقق کو عموماً ایسے حالات میسر نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر میں یا دفتر میں بیٹھ کر پوری دل جمعی سے تحقیق کا کام انجام دے سکے۔ اس لحاظ سے لائبریری نہایت ہی عمدہ اور مفید ترین مقام ہوتا ہے جہاں مطالعہ اور تحقیق کے لیے مناسب ماحول میسر ہوتا ہے۔ لائبریریوں میں خاموشی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے لیے مناسب سہولیات ہوتی ہیں، پینے کے لیے پانی کی سہولت بھی عموماً میسر ہوتی ہے اور اکثر لائبریریوں میں فوٹو کاپی مشین کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہوتی ہے۔ لائبریریوں میں کتابوں کے علاوہ تحقیقی مجلات، اخبار و جرائد بھی ہوتے ہیں جس سے بہت سا مواد جمع کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقی مجلات حصول مواد کا بڑا ذریعہ ہیں۔ تحقیقی مجلات قدیم اور جدید تحقیقات کا بہترین مجموعہ ہوتے ہیں۔ محقق کو تحقیقی مجلے میں شائع شدہ مقالات کے مطالعے سے اپنے موضوع تحقیق پر بسا اوقات نہایت مفید مواد میسر آ جاتا ہے۔ مقالے کے حوالہ جات یا مصادر و مراجع کی فہرست ملاحظہ کر کے وہ مطلوبہ مواد کے ماخذ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی مطلوبہ کتاب کہاں سے اور کب چھپی ہے، چنانچہ وہ مطلوبہ کتاب کا ذاتی نسخہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ تحقیقی مجلات کی طرح اخباروں اور عام رسائل بھی
مواد کے لیے حصول کا ایک ذریعہ ہیں۔ شخصیات اور احوال و آثار پر تحقیق کرنے والوں کو اخبار و رسائل سے بھی نہایت قیمتی مواد حاصل ہوتا ہے۔ اخبار تو چونکہ روز شائع ہوتے ہیں، اس لیے تازہ معلومات کا خزینہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسائل میں سے بعض ہفتہ روزہ، بعض 15 روزہ، بعض ماہنامے، بعض سہ ماہی، بعض شش ماہی اور بعض سالنامے ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی نوعیت اور میدان عمل کے اعتبار سے ان میں مفید معلومات شائع ہوتی ہیں۔ کسی موضوع تحقیق کے لیے مواد کا اہم ترین اور بیشتر حصہ بعض اوقات پرانے اخبار و جرائد سے ہی میسر آتا ہے۔ ہندوستان کی بعض اہم لائبریریاں، جہاں تک ہندوستان کی لائبریریوں کا تعلق، اردو محققین کے لیے مندرجہ ذیل لائبریریاں خصوصاً مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ آزاد لائبریری، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، سید حامد لائبریری، مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری یعنی کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد، کتب خانہ سالار جنگ حیدرآباد، اورینٹل پبلک لائبریری بنکی پور پٹنہ، پیر محمد لائبریری احمد آباد، رضا لائبریری رامپور، سولت لائبریری رامپور، کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد، کتب خانہ انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ممبئی، کتب خانہ انجمن ترقی اردو علی گڑھ، کتب خانہ دارالمصنفین اعظم گڑھ، نیشنل لائبریری کلکتہ، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر لائبریری عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد۔ بعض بڑے شہروں میں ریکارڈ آفس، ارکائیوز، میوزیم وغیرہ کے ذخیروں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ذخیرے تاریخ اور فنون لطیفہ کے موضوعات پر تحقیق کے سلسلے میں خصوصاً اہمیت رکھتے ہیں۔ بعض بڑی لائبریریوں میں بہت سی اہم کتابوں کی مائکرو فلم یا روٹوگراف رہتے ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ دور حاضر میں مواد جمع کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سی کتابوں، اخباروں، رسالوں وغیرہ تک کی رسائی بہت آسانی سے ممکن ہے۔ الیکٹرانک ذرائع جیسے انفلب نیٹ یعنی انفارمیشن اینڈ لائبریری نیٹ ورک، الیکٹرانک ذرائع سے مختلف کتب خانوں کی نیٹ ورکنگ۔ انفلب نیٹ کا صدر دفتر گاندھی نگر گجرات میں واقع ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر ارکائیوز بھی موجود ہیں۔ ارکائیو لفظ یونانی لفظ ارکیون سے ماخوذ ہے، جس کا معنی محفوظ خانے کے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ارکائیوز میں تحقیق کے لیے بہت سی قدیم کتابیں اور دستاویزات دستیاب ہیں۔ عوام، بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تحقیق کے لیے عوام الناس بھی وصول مواد کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ عام لوگ بسا اوقات معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں، اس لیے ان سے موضوع کے حوالے سے بنیادی معلومات میسر آتی ہیں۔ عوام کے مواد کے حصول کے لیے محقق سروے، سوال نامے اور انٹرویو کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ مواد کا تجزیہ، مواد کی فراہمی کے بعد دوسرا مرحلہ اس کی چھان بین اور تجزیے کا ہے۔ کسی متن کے سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اس مصنف کا ہے یا نہیں جس سے وہ منسوب ہے۔ متن میں کسی طرح الحاق تو نہیں ہوا ہے؟ اگر الحاق ہوا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے علاوہ کاتب کی تحریف کا اس میں کس قدر دخل ہے؟ اگر کتاب مصنف کی زندگی میں کئی بار شائع ہوئی ہے تو اس کی آخری اشاعت جس کے بعد مصنف نے کوئی تبدیلی نہ کی ہو حتمی مانی جائے گی۔ اس لیے کسی متن کو بطور حوالہ استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ صحیح طور پر مرتب ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نسخہ موجود نہیں ہے تو اس پر استدلال کی بنیاد رکھنے سے پہلے دوسرے ماخذ سے بھی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اگر کسی کتاب کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کئی نسخے موجود ہوں تو جہاں تک ممکن ہو سکے ان سب کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ امید ہے منہج تحقیق کی یہ نشست آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اب اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔